بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے، اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ محترم دوستو، ہماری یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر مشتمل ہے جنہیں قرآن و حدیث اور روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے مشاہدے کے بعد ہی آپ کو سیرت یوسف علیہ السلام کا مکمل اندازہ ہو سکے گا۔ اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو لازمی اور مکمل دیکھیں۔ معزز سامعین، آئیے اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی ویڈیو کے حصہ اول کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے تھے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کنعان کے لوگ فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے تھے اور انہوں نے ہی اس علاقے کا نام فلسطین رکھا تھا۔ کنعان کی طرف سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ نے ان کی پرورش کی، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تھی اور پیار بھی کرتی تھی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی خالہ آپ کی سوتیلی والدہ بھی بن گئی تھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے اور بہت خوشی کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس میں میں بہت خوش ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر
اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک ہمارا رب علیم اور حکیم ہے۔ مگر یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ ممکن ہے وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بن ماں کے بچے تھے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل ہم یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جائیں، وہ وہاں خوب گھومے پھرے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، وہ یہاں تک ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ کافی کوشش کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے ہمراہ لے کر کنعان شہر سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کو چھوٹا بھائی سمجھ کر وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے ہم ان کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک کنویں پہ جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے رہے، لیکن ان کی درخواست اور فریاد بھائیوں کی حسد کی آگ کو نہ بجھا سکی اور انہیں اس ظلم سے باز نہ رکھ سکی، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کی بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا، وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں
تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ تب ہی ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ ان کی خون آلود قمیض ہے اور ہماری بری حالت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ تاہم اگر ہم صحیح بھی کہیں تو آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں آئے گا۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو سمجھ گئے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں۔ پھر ان کو جواب دیا، تمہارے حسد کی آگ نے تم سے ایک بہت بڑا ظلم کرایا ہے، تاہم میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے جہاں بہت گہرا اندھیرا تھا، اور وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اپنے بے قصور ہونے پر رونا بھی آ رہا تھا اور ان کے دماغ میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو قافلے والوں نے کنواں دیکھ کر وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ غلام کی یہ دیکھ کر حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو، یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے۔ وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خاموشی سے یہ کہا کہ اگر انہوں نے قافلے والوں کو سچ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں 20 دینار کے بدلے سودا کر لیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں اچھی قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ جوان بڑا لائق اور شریف ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی خوشی کا پورا خیال رکھو اور اس کے آرام کا انتظام کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام غلاموں اور خدمت گاروں پر
پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی دیکھ بھال اور تربیت میں پرورش پانے لگے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبرو نوجوان تھے۔ جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ معزز سامعین، اب ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی پر مبنی ویڈیو کے حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے، جس میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ السلام کی عزیز مصر کے محل تک پہنچ جانے کے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے ملاحظے کے بعد ہی آپ کو سیرت یوسف کا صحیح اندازہ ہو پائے گا۔ لہٰذا گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو مکمل دیکھیں اور لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت جلد اس ویڈیو کا حصہ دوم آپ کے ملاحظے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، مہربانی فرما کر فوراً چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔